تو شدید مذمت کرتے ہیں، ہماری ہمدردیاں لوائقین کے ساتھ ہیں، دہشت گردی کی اس جنگ میں قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کریں گے، بزدل دشمن کے دانت کھٹے کر دیں گے، دہشت گردی کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اس کے علاوہ دشمن اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست کر دے گا تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دہشت گردی کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ یہ تمام بیانات دینے کا وقت اور موسم دوبارہ سے آ چکا ہے، اور وہ اس لیے آ چکا ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ظہر کی نماز کے بعد پشاور میں پولیس لائنز کے ہیڈ کوارٹر میں ریڈ زون کے اندر ملٹیپل لیئرز آف سیکیورٹی کو کراس کر کے جہاں آئیڈینٹیفیکیشن کروانی ہوتی ہے، ایک اٹیکر پہنچتا ہے اور مسجد کی پہلی صف میں نماز کے دوران کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دھماکہ کر کے بم سے اڑا لیتا ہے، جس کے بعد چھت گر جاتی ہے مسجد کی۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستانی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ 30+ کیجولٹیز ہو چکی ہیں، اور بین الاقوامی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ 50 سے زائد افراد جو ہیں ان کی جان جا چکی ہے اب تک، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیتھ ٹول ڈبل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 150 سے زائد لوگ انجرڈ ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے اندر۔ تو 2023 کا یہ پہلا مہینہ ہے، 2022 کے اندر بھی بڑا دہشت گردی کا واقعہ پشاور کے اندر ہوا، 50 سے زائد لوگوں کی جانیں گئیں۔ 2023 کا آغاز بھی آپ کے سامنے ہے، جہاں پشاور میں ہی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ تو جس دن طالبان کی رجیم افغانستان میں آتی ہے اور آپ یہاں پر جشن مناتے ہیں اور آپ یہاں پر تالیاں بجاتے ہیں، آپ کہتے ہیں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، اسی دن سے ہم چیختے آ رہے ہیں کہ اس ساری جنگ کے اندر جو ایندھن بنے گا اس آگ کا وہ پشتون ہوگا، لیکن کسی کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آتی، یا پھر شاید ان کو مقصود ہی یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمارا کیا جاتا ہے۔ ہم تو 1.5 سال سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا واقعی کچھ نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں جا کر چائے پی، جن لوگوں کو سپورٹ کیا، ان کی جیلوں سے جو چھوٹ کر آئے، انہوں نے یہ سارا سیلاب آپ کے اوپر ہی پھینکنا تھا۔ یہ ہر بے وقوف سے بے وقوف اور اندھے سے اندھے انسان کے لیے بھی دیکھنا مشکل نہیں تھا جو ہونا تھا۔ اور اب کون مر رہا ہے، آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے۔ اگر کوئی ایسا فرد دیکھ رہا ہے جو کسی اور پاکستان کے حصے میں رہتا ہے، جس کا تعلق نارتھ سے، وزیرستان سے، کے پی سے نہیں ہے، اس سے سوال یہ ہے کہ اب کون مر رہا ہے؟ پشتون۔ کیونکہ یہ ایویڈنٹ تھا کہ وہاں پر جب احتجاج ہوتے ہیں، سوات کے اندر امن کے لیے کتنی بڑی ریلی نکالی گئی، اسی لیے نکالی گئی کہ ہم تھک چکے ہیں اس سارے ٹریٹمنٹ سے جو ہمارا 4 دہائیوں سے چل رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پچھلے سال ایک پارلیمانی کمیٹی نے امپاور کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ جا کر مذاکرات کریں ٹی ٹی پی سے۔ یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کا حال ہے، یہ ان سویلین لیڈران کا حال ہے جن کے لیے آپ لڑتے مرتے ہیں، جن کی آپ نے ڈی پیاں اور پروفائل پکچرز اور موبائل پہ وال پیپر لگائے ہوئے ہیں کہ تو تحریک انصاف والا، تو نون لیگ، تو پیپلز پارٹی والا۔ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو آپ تیار ہو جاتے ہیں پارٹیوں کی لائلٹی کے لیے۔ آج وہ ساری پارٹیوں کی اوقات کیا ہے یہ بتائیے؟ کیا وہ آپ کو بچا سکتی ہیں اس دہشت گردانہ کارروائیوں سے؟ کیا یہ ساری پارٹیاں مل کے آپ کو کسی قسم کا انصاف دے سکتی ہیں؟ اس وقت پشاور کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں کسی کی حکومت ہی نہیں ہے، حکومت ڈیزالو ہوئی ہے، وہاں پر گورنمنٹ سٹینڈ ہی نہیں کرتی کیونکہ بیرونی سازش کے بیانیے چل رہے تھے۔ یہ ہے پولیٹیشنز کی ڈسکریشن۔ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب اپنا پہلا ٹور کرتے ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد، لاپتہ افراد کے لیے کہتے ہیں کہ میں طاقتور حلقوں سے بات کروں گا کہ ان کو بازیاب کروائیں۔ بھائی طاقتور آپ ہیں، اگر آپ سے بڑا کوئی ملک میں کانسٹیٹیوشنل آفس ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ کون اٹھا کر لے گیا، تو آپ نے یہاں پر کیا دہشت گردی کو بند کروانا ہے؟ آپ کی تو ساری جو سویلین ایجنسی ہے وہ اکٹھی ہو کے اختیار کسی اور کو دے دیتی ہے کہ جائیں آپ مذاکرات کریں۔ بلاول بھٹو کے علم میں نہیں تھا جب وہاں جا کر چائے پی جا رہی تھی، تو اب آپ تعجب کا شکار ہیں۔ اب آپ کی مذمت اور یہ سارا کچھ یہ کس کام کا ہے؟ کون اس مذمت کو بائے کرے گا؟ تو 3 دہائیوں سے آپ نے اس پالیسی کو اپنایا ہے کہ اگر نارتھ کے اندر آگ لگتی ہے اور وہاں پر جانیں جاتی ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ جانیں قیمتی ہیں اور کچھ جانیں جو ہیں ان کی قیمت بالکل بھی نہیں ہے، وہ چلی بھی جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس طرح سے اسد درانی صاحب نے آکسفورڈ یونین میں جا کر کہا تھا اے پی ایس پشاور کے بارے میں کہ اٹ واز اے میسو وار، اور اتنی بڑی جنگ کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کولیٹرل ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں۔ تو مہدی حسن جو جرنلسٹ تھا اس نے کہا اے پی ایس پشاور جس میں 136 بچوں کے گلے کاٹ دیے وہ کولیٹرل ڈیمیج تھا؟ تو انہوں نے کہا یس اٹس اے وار، دیر آر اسٹریٹجیز، اور اس میں ایسا تو بلو بیک آ جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو اس طرح کے بلو بیکس جو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کر رہا جو ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگوں کی یہاں پر زبان کٹ جاتی ہے، اور ویسے وہ دن رات پارٹیوں کے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ آپ سب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اب یہ ٹائم ہے کسی ایک پارٹی سے انصاف مانگنے کا؟ کون ایسا ہے جس میں اتنا دمخم، اتنی جان یا اتنا پانی ہے جو کہ آپ کو اس دہشت گردی سے بچا سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ انفیکٹ پشاور میں وہ حکومت ابھی ڈیزالو ہوئی ہے جس کا اپنا چیئرمین پارٹی کا سابق وزیر اعظم عمران خان، اب آپ لوگ کہیں گے ہر بات میں تم عمران خان کو گھسیٹ کر لے آتے ہو اور بغض عمران نکالتے ہو جیسے وہ کوئی خدا نہ خواستہ آسمان سے اتری ہوئی شخصیت ہے، لیکن اس نے کہا کہ ہم نے 5,000 ٹی ٹی پی فائٹرز کو ان کے خاندانوں سمیت خیبر پختونخوا اور وزیرستان میں سیٹل کرنا تھا، لیکن ہمیں یہ بل پاس نہیں کروانے دیا گیا اسمبلی سے۔ اس بندے کے لیے تو آپ جان دینے کو مر رہے ہیں۔ جو وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاورفل کوارٹر سے بات کروں گا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ عمران خان کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے اس وقت بیٹھ کر کہ کیا ان سیاستدانوں نے کوئی کسر چھوڑی ہے آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے؟
یا پھر انہوں نے کوئی سویلین ایجنسی کو جس کو آپ ووٹ دے کر امپاور کرتے ہیں اس کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے فارن پالیسی کا یہ حشر کیا کہ وہ افغانستان کی رجیم کو سپورٹ کیا جنہوں نے ٹی ٹی پی کے بوتل میں بند جن کو باہر نکال کے آپ کے گلوں پہ مسلط کر دیا اس وقت، اور اب کوئی ذمہ داری بھی نہیں لیتا ان واقعات کی، اور سب کہتے ہیں کہ دوبارہ سے ایسا نہیں ہوگا، اس کو روکیں گے، لیکن جس کے بچہ مر گیا وہ تو واپس نہیں آنے والا نا، دیں ان کو پیسے جتنے دینے ہیں آپ نے، کیا وہ ریپلیسمنٹ ہے اس کی جان کی؟ نہیں ہے۔ 70,000 لاشوں کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے بڑے ڈیتھ ٹول سے ہم نے یہ خمیازہ بھگتا ہے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف، تو وہ لوگ نماز پڑھنے گئے تھے، جس طرح اے پی ایس کے بچے پڑھنے گئے تھے اسکول میں، یہ لوگ نماز پڑھنے گئے تھے، جانیں ملک کے لیے دینے نہیں گئے تھے، یہ نذرانے پیش کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ ہر چیز کو قربانی کے فریم میں بند کر کے آپ اپنی انیبلٹی کو مانتے نہیں ہیں۔ سیکیورٹی لیبس کے یہ حالات ہیں کہ ریڈ زون بھی سیف نہیں ہے، تو عام آدمی کا حشر کیا ہوگا؟ نئی ویو آ رہی ہے دہشت گردی کی، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، $3.5 ارب صرف آپ کے پاس رہ چکے ہیں ریزروز کے اندر، دنیا بھر سے آپ بھیک مانگ رہے ہیں، دہشت گردی کی جنگ یہاں پر لگی ہوئی ہے، پشتون کا بچہ یہاں پر مر رہا ہے، ٹھیک ہے، مائنورٹیز کا مس ٹریٹمنٹ یہاں پر ہو رہا ہے، کوئی ایک چیز بتائیے جو آپ نے فکس کی ہے۔ ایک کنسسٹنٹ پالیسی پکڑی ہوئی ہے کہ کسی بھی ایک حکومت کو نہ کوئی چیز اپنے ہاتھ میں لینے دینی ہے، اور جو خود فیصلے کرنے ہیں وہ بھی ڈیزاسٹرس کرنے ہیں۔ تو اب گزارش صرف اتنی ہے کہ اس ساری صورتحال سے اس کا جو فکس کرنے کے لیے نظام نکلتا ہے وہ بھی بہت کلیشیڈ اور پرانا ہے۔ وہ یہ نکلتا ہے کہ آپریشن کر دو، چیک پوسٹیں بڑھا دو، اور اس پہ بھی کون پے کرے گا؟ وہی لوگ پے کریں گے جو وہاں پر رہ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، پے وہی کریں گے۔ جب چیک پوسٹ بڑھے گی، بار بار تلاشی ہوگی، کون سفر کرے گا؟ پشتون کرے گا۔ اگر آپریشن ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج میں کون مرے گا؟ پشتون مرے گا۔ تو کیا تھا کہ اگر آپ تھوڑی سی انلائٹننگ پالیسی اختیار کرتے اور افغان طالبان سے نہ اس طرح کی ڈیلنگ کرتے جو آپ نے کی، نہ پشتون کے ایکسپنس کے اوپر آپ ٹی ٹی پی سے ٹاکس کرتے، مذاکرات کی باتیں کرتے، ان کے جو اکراس دا بارڈر ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا اسی لیے بند نہ کرتے کہ افغان طالبان ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ آپ نے کبھی بھی سیکولیرٹی سے اس ساری صورتحال کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ کا کنفرمیشن باعث، آپ کا کوگنیٹو باعث اتنا بڑا ہے کہ آپ اس آئیڈیالوجی میں پھنس کے رہ گئے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر وہ آپ کے بھائی ہیں تو ان کی جان کس سے محفوظ ہے؟ سیکیورٹی پرسونل کو وہ مارتے ہیں، عام آدمی کو وہ مارتے ہیں، بارڈر پہ کھڑے سپاہی کو وہ مارتے ہیں، پولیس والے کو وہ مارتے ہیں، لیکن آپ یہ ابھی بھی یہی سوچتے ہیں، ابھی بھی یہی مینٹین کرتے ہیں کہ ادھر ہمارے بھائیوں کی حکومت آ گئی ہے۔ تو تھوڑا سا سیکولر اپروچ اگر لی ہوتی نا تو کسی انسانی حقوق کو سپورٹ کرنے والی رجیم کو سپورٹ کرتے، اور آج یہ سارا کچھ یہاں پر نہ ہو رہا ہوتا۔ تو اس کا رزلٹ صرف یہ ہے کہ اپنی حدود میں واپس آئیے، اپنی بارڈر سیکیورٹی کو انشور کیجئے، اپنی جو عوام ہیں ان کو فیصلوں کا اختیار دیں۔ یہ جو سارے سیاستدان اکٹھے ہو کے لڑوا رہے ہیں عوام کو پاگلوں کی طرح، ان کا بائیکاٹ کریں آپ لوگ، جو کہتے ہیں کہ 5,000 لوگوں کو ہم نے یہاں پر سیٹل کروانا تھا تاکہ آپ لوگوں کی گردنیں وہ کاٹ سکیں، انہی کے لیے آپ ریلیاں اور جلوس نکالتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم طاقتور حلقوں سے بات کریں گے آپ کی بازیابی کے لیے، انہی کے لیے ریلیاں اور جلوس نکالتے ہو۔ بائیکاٹ کرنا چاہیے اس طرح کے سیاستدانوں کا، تاکہ آپ کی بچوں کی جو جانیں ہیں ان کی وقت کا اندازہ ان کو لگوا سکیں آپ۔ اور ساتھ ساتھ ریاست کو اس وقت ایک سیکولر اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ جن پالیسیز کو وہ 80 کی دہائی سے اس خطے میں سپورٹ کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کرنا بند کریں، تاکہ وہاں کے عوام کو سانس آئے، وہاں کے شہری کو برابر پاکستانی سمجھیے، ان کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی ایک لاہوری، اسلام آبادی یا کراچی والے کی ہے، اور ان کا بچہ بھی وہی رائٹس رکھتا ہے جو کہ آپ کے اپنے بچوں کے رائٹس ہیں۔ جب تک یہ تفریق بند نہیں کریں گے اس ملک میں آگ ختم نہیں ہوگی۔ اگر اس ملک کو ایک پروگریسو معاشرہ بنانا ہے، آگے لے کر جانا ہے، اور جو بینک کرپسی کی صورتحال ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق امن و امان سے بھی ہوتا ہے، یہ تبھی ٹھیک ہوگا جب آپ پاکستان میں تمام رہنے والے صوبوں کے عوام کو برابری کے اختیار دیں گے۔